إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه عملنا فهو رد وفي بعض الرواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ اپنی طاقت کے مطابق نیک عمل کرتے رہیں۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائیں، یہ بھی ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ جو کوشش ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، اسی طرح نیکی کے بقیہ اعمال ہم سار انجام دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہے، خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ابھی ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں تو سب کی خواہش انشاءاللہ ہوگی کہ اللہ اس جمعے کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک اعمال کیسے قبول ہوتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی رہنمائی موجود ہے؟ عربی زبان میں انہیں کہتے ہیں شروط قبول عمل صالح۔ نیک اعمال کی اللہ کے ہاں قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ تو یاد رکھیں 3 شرطیں ہیں، بڑی سادہ سی، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی نحو صرف کی بات نہیں، کوئی بہت زیادہ مشکل علم نہیں۔ 3 شرطیں یاد رکھیں۔ جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گیا ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے، اس کی یہ 3 شرطیں ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ علامات بھی ہیں۔ پہلے شرطیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ پہلی شرط کہ عمل کرنے والا مسلمان ہو۔ اس سے ہر مسلمان اتفاق کرے گا کہ ہاں جی بات تو صحیح ہے کہ جو عمل کر رہا ہے وہ مسلمان ہو۔ اگر وہ کافر ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے تو اس کا عمل اللہ کے یہاں کیسے قبول ہوگا؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ پہلی شرط کہ اللہ کے ہاں عمل اس کا قبول ہوگا جو مسلمان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ یہ پہلی شرط علماء نے رکھی، الشرط الاولی الاسلام، مسلمان ہو عمل کرنے والا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ساری کائنات کے دینوں پر اسلام غالب آ جائے۔ انشاءاللہ اسلام پہلے غالب تھا، پھر مسلمانوں کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ دبا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ سارے دینوں کے اوپر غالب آ جائے گا۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ الشرط الثانی، دوسری شرط وہ کیا ہے
وہ ہے الاخلاص للہ، کہ ہم جو بھی عمل کریں نا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ یہ بھی کوئی ایسی مشکل بات نہیں جو ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں، میں یہاں جمعہ پڑھانے آتا ہوں مثلاً، اگرچہ ریگولر نہیں ہے، ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے، اگر میرے ذہن میں یہ ہے کہ میرا رب خوش ہو جائے، ہمارے اردو سپیکنگ یہ بھائی چند ان کو بات سمجھ آ جائے، کسی کو اللہ ہدایت دے دے، میری وجہ سے اسے بات سمجھ آئے، تو یقین کریں میرا یہاں آنا، جمعہ پڑھانا، آپ کا بیٹھنا اگر اس نیت سے ہے، آپ کا بیٹھنا بھی، تو انشاءاللہ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور اگر کوئی مقصد اور ہے، اللہ معاف کرے، ہاں جی، کوئی لالچ ہے، کوئی ریاکاری ہے، تو پھر یہ کوئی بھی عمل، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو حکم یہ ہے تم نیکی کا جو بھی عمل کرو نا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرو، کہ میرا رب خوش ہو جائے۔ بس جب عمل کے اندر یہ بات ہوگی، یہ بنیاد ہوگی، یہ بیس ہوگی، پھر اس عمل کرنے کا مزہ ہی کچھ اور آئے گا کہ اللہ خوش ہو جائے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، کس نیت کے ساتھ عمل کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں ہجرت بہت بڑا عمل ہے، ہجرت کرنا اللہ کے راستے میں، اپنا گھر بار چھوڑنا، بیوی بچے چھوڑنے پڑے، ماں باپ چھوڑنا پڑے، وہ دوسرے دین میں ہیں، چھوڑ کر آنا پڑے، بہت بڑا عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ تشریف لائے، صحابہ اکرام نے ہجرت کی، لیکن اس حدیث کے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ہجرت جو اتنا بڑا عمل ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا کہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اپنا گھر بار اس لیے چھوڑا کہ میرا رب خوش ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اس کو گھر چھوڑنے کی قیمت کیا ملے گی؟ اللہ بھی خوش ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائے۔ اور فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، اگر ہجرت کی اس لیے کہ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا ملے گی، تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ ہم سب آئے بیٹھے ہیں نا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش چھوڑ کر، اس وقت ہم کس نیت سے آئے تھے کہ دین کا کام کرنا ہے، وہاں جا کر حج کے لیے آئے ہیں، اس لیے اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ یہاں عمرے کا موقع ملتا ہے، حج کا موقع ملتا ہے، مسجد نبوی کی زیارت ہوتی ہے، یا ہماری نیت یہ تھی کہ میری تنخواہ 2000 ریال ہوگی، 4000 ہوگی؟ تو جو نیت لے کے آئے ہیں آپ خود اس پہ گواہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بھی اسی طرح کا فیصلہ ہوگا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا، دنیا تو مل جائے گی لیکن جو ہجرت کا ثواب ہے وہ اسے نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آج یہ نظریہ دیکھیں لوگوں میں، کتنے لوگ اس نظریے سے آئے ہیں کہ سعودی عرب میں اللہ کا گھر ہے، سعودی عرب میں مسجد نبوی ہے، سعودی عرب کے اندر مسجد قباء ہے، سعودی عرب کے اندر دیگر مقدس مقامات ہیں، میں اس لیے وہاں جا رہا ہوں کہ دنیا تو ہے ہی، لیکن میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوئے تو ہر مہینے عمرے پہ جایا کروں گا۔ پھر نیت کچھ اور ہوگی۔ تو یہ دوسری شرط ہے بھائیو، کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں، یہ دوسری شرط ہے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار وہ نیت پر ہے، جس نیت سے آگے ہجرت کی بات کی، جس نیت سے ہجرت کی ہے نا اسی حساب سے ہی ثواب ملنے والا ہے۔ ایک صحابی ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے مدینہ، ان کے کچھ عزیز مدینہ میں رہتے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، یہاں کے حالات تو مکہ کے خراب ہی ہیں، تو وہاں چلا جاتا ہوں، اپنے ان عزیزوں کے ہاں میری شادی ہو جائے گی، وہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو یہ بات فرمائی کہ جس نے ہجرت اس لیے کی کہ کسی عورت سے شادی ہو جائے،
یا دنیا مل جائے تو پھر دنیا ہی ملے گی یا عورت سے شادی ہوگی، ہجرت کا ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ یہ دو شرطیں ہیں، پہلی اسلام الحمدللہ وہ ہمارے اندر موجود ہے، نحن مسلمون، مسلمان ہیں الحمدللہ، پہلی شرط موجود ہے۔ دوسری شرط الاخلاص للہ، اللہ کے لیے عمل ہو، جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ واللہ اس لیے بعض دفعہ بہت ڈر لگتا ہے، ہم کہیں درس دینے جائیں، کہیں کوئی بات سمجھانے جائیں، وہاں کچھ بھائی کہہ دیتے ہیں آئیں جی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، یہ کریں، کوئی ضرورت ہو تو بتائیں، تو ڈر لگتا ہے کہ ہم انہیں کیا کہیں کہ ہم جس لیے آئے ہیں اللہ کرے وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے، دنیا تو بعد کی بات ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تیسری شرط کیا ہے؟ علماء کیا فرماتے ہیں؟ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بندہ مسلمان ہے الحمدللہ، وہ نیکی کا عمل کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، الحمدللہ اللہ خوش ہو جائے، نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، صدقہ خیرات دیتا ہے اللہ کے لیے، نظر و نیاز دیتا ہے اللہ کے لیے، امیدیں رکھتا ہے اللہ سے، خوف رکھتا ہے اللہ کا، صدقہ خیرات اللہ کا، ماں باپ کی خدمت اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اگر اس لیے ہے پھر تیسری شرط دیکھے کہ کیا موجود ہے، کہ وہ تیسری شرط کیا ہے؟ اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔ یہ بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ابھی جمعہ کی نماز ہم نے انشاءاللہ پڑھنا تھوڑی دیر کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز جمعہ کو پڑھی ہے، الحمدللہ آج جمعہ ہے، 2 رکعت پڑھی ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، لیکن ظہر جمعہ والے دن نہیں ہے تو 2 رکعت پڑھی ہے جمعہ کی۔ اب کوئی بندہ سنت کو چھوڑ کر کسی طریقے سے جمعہ کی بجائے سوموار کو جمعہ پڑھے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھے کہ ہم زیادہ پڑھ لیتے ہیں، نیکی ہے نا، اس میں کیا حرج ہے، تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ جمعہ رکعتین ہے، 2 رکعت ہے، اور جس نے 4 رکعت پڑھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ تمہارے لیے ایک پریکٹیکل نمونہ ہے، تمہارے سامنے رول ماڈل ہے کہ انہوں نے نماز کس طرح پڑھی ہے اس طرح پڑھنا ہے، آپ نے روزہ کس طرح رکھا ہے اس طرح رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں حیرانگی کی بات کیا ہے کہ یہ سنت کے اوپر عمل کتنا ضروری ہے۔ ایک دن ایسے ہوا، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، روزہ افطار ہونے کا وقت قریب ہوا، بادل چھائے، اس وقت یہ گھڑیاں اور یہ جدید نظام جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، سورج کو دیکھا جاتا تھا، جب غروب ہو جاتا تھا روزہ افطار ہو جاتا تھا۔ اب بادل آئے ہوئے، سورج غروب ہو رہا ہے، اب دیکھا کہ بادل ہیں، صحابہ اکرام نے اپنے اندازے کے مطابق بتایا کہ اب سورج غروب ہو گیا ہے، روزہ کھول لیا۔ ابھی روزہ کھولنا تھا کہ سورج ڈوبتا ہوا اس کا آخری کنارہ، تھوڑا سا آخری کنارہ نظر آیا، تو کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سورج کا آخری کنارہ نظر آ رہا ہے، تمہارا روزہ خراب ہو گیا، اس کے بدلے ایک اور روزہ رکھنا ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر یہ سورج کا آخری کنارہ ہے اور اس نے اس طرح ڈوبنا ہے، یہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، تو اس سے پہلے ہم روزہ افطار نہیں کر سکتے، جب یہ ڈوبے گا تب افطار کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے بھی یہ حکم دیا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو روزہ افطار کرو۔ ابھی تھوڑا سا غروب نہیں ہوا تھا، صحابہ اکرام نے افطار کر لیا، آپ نے دوبارہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں سادہ سی بات، میرے ناقص علم کے مطابق تو اس میں کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں کہ ہم نیک عمل کریں، یہ ہو کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ تو پھر 3 شرطیں دیکھیں، الحمدللہ پہلی تو پوری ہے اسلام، دوسرا اللہ کی رضا کے لیے میرے بھائیوں نیکی کا عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اور نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ سنت کتنی ضروری ہے؟ ایک صحابی ہے، ان کا بیٹا چھینک مارتا ہے، چھینک آئے تو آپ کو بتا الحمدللہ کہنا چاہیے، جو سن رہا ہو وہ اسے یرحمک اللہ کہے،
جس کو چھینک آئی ہو وہ دوبارہ اس کا جواب دے، لیکن صحابی کے جو فرزند ہیں، بیٹے ہیں، ان کو چھینک آئی تو کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ لفظ ساتھ بول دیے۔ تو نبی اکرم صحابی کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے کہ تمہیں چھینک آئی ہے؟ یہ اتاس چھینک، اس کو الحمدللہ کہنا تھا، تو نے آگے کیا کہا ہے؟ کہا جی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہی پڑھا اور تو کچھ نہیں کیا۔ تو کیا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور کے اندر اپنی زندگی میں ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے جو تو کر رہا ہے، لہذا صرف الحمدللہ کہو، بس یہی بات ہے میرے بھائی۔ نیک عمل کریں، ایک شرط الحمدللہ پوری ہے، دو کا خیال رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ان میں سے کوئی شرط بھی ختم ہوگی اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں نے جیسے عرض کر دیا کہ جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بڑے بڑے اعمال بھی آپ کو پتہ ہے نیکیوں میں موجود ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال بھی موجود ہیں۔ یہ جتنے اعمال بھی ہم کرتے ہیں نا، ان میں یہ تین شرطیں لازمی ہیں۔ اسلام یعنی عمل کرنے والا مسلمان۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں، ہمارے ملک کیونکہ غریب ملک ہیں، وہاں پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو یورپ سے لوگ جناب میڈیکل مشن بھیج رہے ہیں، یہ بتانیہ کہتے ہیں کمبل، یہ بھیج رہے ہیں، ہاں جی، اسی طرح جناب کپڑے بھیج رہے ہیں، میڈیسن بھیج رہے ہیں، اگرچہ ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں اس کے پیچھے، لیکن وہ بظاہراً کیا کہتے ہیں جی ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم ریلیف کا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ جمعہ نہ ہوتا تو میں آپ سے جواب مانگتا کہ جو بندہ ہندو ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے وہاں سے یہ بھیجتا ہے اسے کچھ ثواب ہوگا، تو آپ یہی جواب دیتے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، یہ پہلی شرط ہی اس میں نہیں ہے۔ اگر وہ ثواب لینا چاہتا ہے تو اسلام قبول کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جس بھی یہودی، عیسائی یا اسی طرح غیر مسلم مراد ہیں، جس کو بھی میری آمد کا پتہ چلے کہ دنیا میں آخری نبی آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ میرے دین کے اوپر ایمان نہ لائے تو کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری شرط لے لیں، اخلاص ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث تو لمبی ہے لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ قیامت والے دن تین لوگوں کو سب سے پہلے بلایا جائے گا، آ جاؤ۔ ایک اس میں عالم، یہ تین ثلاثہ لفظ، تین لوگ ہیں، پہلے سب سے عالم، نمبر دو وہ سخی جواد، اور نمبر تین شہید۔ ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ما فعلت لی، اے شہید، اے عالم، اے سخی، میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ واللہ، عالم کہے گا یا اللہ میں نے تعلمت القرآن، میں نے قرآن سیکھا اور آگے لوگوں کو سکھلایا۔ اور یہ سخی کہے گا انفقت مالی فی سبیلک، میں نے اپنا مال تیرے راستے میں خرچ کیا، مسجدیں بنائی، پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ کیا۔ شہید کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنی گردن ہی کٹا دی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تینوں کو کہیں گے الگ الگ باری باری کذبتا کذبتا کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا ہے،
عالم کو اللہ کہیں گے سارا کام تو نے اس لیے کیا، یقال لک قاری، تاکہ تجھے قاری کہا جائے، فقد قیل، دنیا میں کہہ دیا گیا ہے۔ جواد کو کہیں گے سخی کو تو نے اس لیے کیا ہے، یقال لک جواد، تاکہ لوگ کہیں یہ بہت بڑا سخی ہے، فقد قیل، دنیا میں کہہ دیا گیا ہے۔ شہید کو اللہ کہیں گے تو نے اس لیے کیا ہے، یقال لک شجاع، تجھے بہادر کہا جائے، فقد قیل، دنیا میں کہہ دیا گیا ہے۔ آج تمہارے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں۔ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، عالم اور سخی، جواد، شہید، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور واللہ اگر یہی تینوں کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوں، عالم ہے عالم، اللہ کے دین کا کام، قرآن کی تعلیم اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ الماہر بالقرآن مع الکرام السفرۃ البررہ، جو قرآن کا ماہر ہے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پہ کام کرتا رہا، قرآن کی تعلیم عام کرتا رہا، قیامت والے دن اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور شہید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، قطرتان یحبہم اللہ، دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک جو آنکھ سے نکلتا ہے اللہ کے خوف سے، اور ایک شہید کے خون کا قطرہ جو اللہ کے لیے شہادت لیتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو سخی ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ یہ ہے۔ اور پھر اتباع رسول، اس پہ ہم بڑے ہی یعنی عجیب واقع ہوئے ہیں۔ اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا ہم نے، اپنی طرف سے کام کیے جا رہے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں جی اس میں حرج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کیا ہے؟ او بھائی حرج یہ ہے کہ جمعہ کی 2 رکھتے ہیں نا، کہیں بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ 4 نہ پڑھو اگر منع کی بات کریں، لیکن آپ نے پڑھ کر دکھایا ہے کہ جمعہ کی 2 ہی رکعتیں پڑھی جائیں گی، اس لیے سنت پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں، اذان کا مسئلہ، نماز کا مسئلہ، اور جناب کوئی فوت ہو جائے وہ مسئلہ، کسی کی شادی ہو، وہ سارے کام اپنی مرضی سے کریں گے۔ پوچھا جائے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا جی، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا، آپ نے کر کے نہیں دکھلایا، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں حرج کیا ہے جی، ہم کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نا، یہ کر رہے ہیں نا، درود پڑھ۔ او بھائی قرآن پڑھو الحمدللہ، درود پڑھو، نماز پڑھو، لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا، ورنہ مسجد نبی میں بھی کچھ لوگ پڑھ رہے تھے نا، سنن دارمی کی روایت ہے، کنکریوں کے پڑھ، ایک کہتا تھا صلو علی الحبیب، صلو علی النبی، سارے کہتے تھے اللہم صلی علی محمد، پھر وہ کہتا تھا کبیرو، سارے کہتے تھے اللہ اکبر، پھر وہ کہتا تھا سبیحو، سارے کہتے تھے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے، اور ابو موسیٰ اشعری ان کے گھر واللہ تہجد کے وقت گئے، دروازے میں بیٹھے ہیں، یہ باہر نکلے، کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا مسجد نبوی میں ایسا کام ہو رہا ہے کہ مجھے آرام نہیں آیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن مجھے یہی تھا کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہوں گے، اس لیے گھر سے آواز نہیں دی، اب آپ نکلے ہیں تو جا کر ان کو سمجھائیں۔ کہا آپ نے نہیں سمجھایا؟ کہا ہم نے سمجھایا ہے، لیکن وہ مانتے نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آ کر کھڑے ہوتے، کیا کر رہے ہو؟ کہتے جی ہم درود پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ کہا یہ طریقہ جو تم نے لیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن نہیں ٹوٹے، یہ لفظ ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن نہیں ٹوٹے، اور تم نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا شروع کر دیے۔ اور قیامت والے دن انشاءاللہ اہل توحید، اہل سنت، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرتکم علی الحوض،
میں انتظار میں رہوں گا، تمہارا میزبان بنوں گا، تم میرے دست مبارک سے پانی پیو گے، میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، ان کو روک دیا جائے گا، میں پوچھوں گا ہا اولائی امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں روکا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جائے گا؟ آپ کو یہ کہا جائے گا آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے نئے نئے طریقے دین میں ایجاد کر لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوکن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرا دین بدل ڈالا ہے ان کو میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ کوئی عام معاملہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ 3 شرطیں سامنے رکھیں تب عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اور عمل قبول ہونے کی علامت بھی آخر میں سن لیں، آپ نے حج کیا، عمرہ کیا، نمازیں پڑھی، وضو کیا، آپ نے جناب قرآن مجید کی تلاوت کی اور نیکی کے اعمال کیے، یہ شرطیں پوری کی، پھر قبول کی علامت کیا ہے؟ اگر پہلے والی حالت اور بعد والی حالت بدل جائے، پہلے نمازی نہیں تھے، رمضان آیا، اس کے بعد پکے نمازی بن گئے، تو خوش ہو جائیں، اللہ نے آپ کے روزے قبول کر لیے۔ حج سے پہلے نمازی نہیں تھے، حج کیا، نمازی بن گئے، اللہ نے قبول کر لیا۔ اور اگر حج کر گئے اور چھرا تیز کر لیا تو سمجھ لیں حج اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد اللهم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة اجمعین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم اذل الشرك والمشرکین اللهم دمر اعداءك اعداء الدین اللهم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ردهم الى اهلهم سالمين اللهم تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم يا رب العالمين اللهم انت ربنا ونحن عبادك انت القوي ونحن الضعفاء انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسق عبادك وبهائمك وارزق الميتة يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔